للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ایدی آواز کھولو تھوڑی تساں احباب نے بڑے بڑے جید علماء کرام دے محدثین دے خطابات سنے۔ ظاہری بات ہے کہ اتنے عالمانہ خطابات تو بعد کوئی لمبی چوڑی گفتگو دی تے گنجائش باقی نہیں رہی، اور ویسے بھی میں معذرت خواہ ہاں تساں سب احباب دے کولوں کہ تھوڑا جہا نہیں کافی لیٹ ہو گیا۔ بہرحال اس بات دی خوشی ہے کہ تساں احباب نے چند باتاں سنن دے اوپر آمادگی دا اظہار کیتا۔ اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہن کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، دو چار سوال کرنے نے میں تساں احباب دے کولوں، اور ایک دو باتاں کرنیاں نے۔ شاید او ماحول اور معاشرے دے اعتبار دے نال کوئی تھوڑیاں جیاں سخت ہون۔ بہرحال چونکہ میں ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ تسی غصہ نہیں کرو گے۔ ایک تے بات یہ ہے کہ مبارکباد دے مستحق نے او طلباء اور طالبات جنہاں نے وحی الہی دی تعلیم حاصل کیتی ہے، اور اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال کتنی خوش نصیبی ہے ساڑی کہ اللہ ذوالجلال نے ایسے پیغمبر دا سانو امتی بنایا ہے کہ جس پیغمبر دی بات اور اللہ ذوالجلال دی بات دے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ قرآن بھی محفوظ اور پیغمبر دی بات اور حدیث بھی محفوظ۔ قرآن پاک دی ایک آیت سن لو، اور دو تین باتاں جنہ دا میں تساں احباب دے نال وعدہ کیتا ہے انہاں نو ذرا محبت دے نال سماعت فرما لو۔ پہلی تے یہ بات ہے کہ اللہ اور رسول دی بات منن والے لوگ اللہ ذوالجلال نو کتنے پیارے لگتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ، اگر تھکے نہیں تو ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ایڈی اونچی بھی نہ کہو کہ میں ساری رات لگا رہا ہوں۔ حضرات ذرا محبت دے نال میری بات تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال دی اطاعت کرنے والے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرنے والے لوگ اللہ ذوالجلال نو اتنے پیارے لگ دینے، اتنے محبوب لگ دینے، فرمایا ایسے لوگ اللہ ذوالجلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگاں دے نال، انہاں دے نال ملن والے لوگاں دے مستحق بن جاندے نے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہوں اللہ ذوالجلال نے نوبل انعام دے نال نوازے ہے، انہاں دا ساتھ مل جائے گا پیغمبر دی فرما برداری کرنے والے لوگانو۔ حضرات ذرا غور کرنا، اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال جس بات دا میں اظہار کیتا ہے کہ میرے پیغمبر دی بات اور اللہ ذوالجلال دی بات دے اندر کوئی فرق نہیں۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرنی چاہ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہودیاں دی بے وفائی تو تنگ آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ایک دفعہ حکم ارشاد فرما دیتا، اے میرے صحابہ دی جماعت، انہاں دی بستی دے ایک سائیڈ والیاں جتنیاں بھی جھاڑیاں اور درخت نے، انہاں سارے انہوں جلا دیتا جائے، آگ لگا دیتی جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہاں دوسری طرف والیاں جھاڑیاں اور درختانوں کچھ نہیں کہنا۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دے ہر صحابی پیغمبر دی ہر بات دے اوپر اس حد تک یقین کرنے والے کہ صحابہ دا ایمان اعتقاد اور یقین سی کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اگر تسی ناراض نہ ہو تو جڑے بندے باہر بیٹھے نا کھلر کے ادھر اندر تشریف لے آؤ تو انشاءاللہ میں دعا کر دیں گا تواڈے واسطے، جزاکم اللہ، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا۔ تسی بھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو، ادھر آؤ جی، قریب آ جی، ادھر میں تھوڑا جا قریب آ، جزاکم اللہ خیر۔ حضرات ذرا توجہ دے نال محبت دے نال، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا، پیغمبر دے صحابہ نے نبی پاک دی تعمیل دے اندر انہاں جھاڑیاں نو اگ لگا دیتی، درختاں نو جلا دیتا گیا۔ یہودیاں نے جدو اے منظر دیکھیا انہوں نے چیخو پکار شروع کر دیتی، واویلا کرنا شروع کر دیتا، ایک ایسا نبی ہے جڑا درختاں نو بھی جلائی جا رہے ہے، وہ نبی تے دنیا تے اوندے نے امن دا پیغام لے کے اے درختاں نو بھی جلام دا آرڈر دے رہے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات رب العالمین نے جدو اتنی بات سنی نا، اے منظر دیکھے آنا، آسمان تو اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہویا۔ ذرا توجہ فرمانا، مالک کائنات نے اس بات دا اعلان کیتا ہے، فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ۔ اے پیغمبر دیو یارو، جنہ درختاں اور جھاڑیاں نو تسی جلایا ہے، جنہ نو تسی جلایا ہے، انہاں نو جلان دا حکم کسے ہور نے نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال نے دیتا سی۔ جھاڑیاں نو جلان دا حکم کنے دیتا سی؟ کتھے لکھیا ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے دکھاؤ، پورے قرآن دے اندر کتے بھی نہیں لکھے، پورے قرآن مجید دے اندر کتے بھی نہیں لکھیا کہ اللہ ذوالجلال نے جھاڑیاں نو جلان دا حکم دیتا ہوئے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے نے کہ میں حکم دیتا ہے۔ اور ایمانداری نال دسو، کوئی بھی مسلمان اے بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیتا؟ اللہ قرآن دے اندر کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیتا؟ کوئی کہہ کے دکھائے، کہے گا اپنے ایمان تو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، لیکن اللہ ذوالجلال نے تے قرآن دے اندر حکم ہی نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلیا کہ مالک کائنات نے ایک دیتا تے حکم اللہ نہیں ہے، لیکن قرآن دے ذریعے نہیں، پیغمبر دے فرمان دے ذریعے، پیغمبر دے فرمان دے ذریعے، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے ذریعے اللہ پاک نے حکم۔ اور یہ دی تصدیق
ڈائریکٹ اللہ ذو الجلال نے قرآن دے ذریعے کر دیتی ہے۔ پھر میری بات جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او لوگو قرآن بھی اللہ دی وحی، پیغمبر دا فرمان بھی اللہ دی وحی۔ دوسری بات ذرا سن لیا جے، ایک بات میں مکمل کر چکے ہاں، نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی، کائنات دے امام نے اے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ ذو الجلال نے مینو مالک، اللہ دا نام نہیں لیا، فرمایا مینو منع کیتا گیا ہے، منع کر دیتا گیا ہے کہ میں رکوع دے اندر اور سجدے دے اندر قرآن دی آیات دی تلاوت کراں، اس بات تو مینو منع کر دیتا گیا ہے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، ہن تسی مینو آپ اس بات دا جواب دو کہ نبی نو منع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا امتی کوئی منع کر سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ منع کر سکتا ہے؟ اللہ نے منع کیتا ہے، اللہ نے کتے کیتا ہے؟ پورے قرآن دے اندر نہیں لکھی، پورے قرآن پاک اندر کتے لکھی ہی نہیں کہ اللہ ذو الجلال نے منع کیتا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن کوئی بھی مسلمان یا تے اتنی جرت کر کے دکھائے کہ اللہ ذو الجلال نے منع نہیں کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بھی جرت نہیں کرے گا۔ اگر اتنی جرت کریں گے اپنے ایمان تو چلے جاواں گے، اسلام تو فارغ ہو جاواں گے۔ حضرات ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے منع کیتا ہے، اللہ ذو الجلال نے منع کیتا ہے، تو پروردگار عالم نے قرآن دے اندر قرآن دے ذریعے تے منع نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ یہ چلیا کہ رب العالمین نے پیغمبر دے فرمان دے ذریعے منع کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن بھی اللہ دی وحی اور نبی دا فرمان بھی اللہ دی وحی۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات ذرا سن دے جانا میری توجہ دے نال۔ کائنات دے امام نے فرمایا کہ میں نو حکم دیتا گیا ہے کہ میں جسم دے 7 اعضاء دے اوپر سجدہ کراں، جسم دے 7 اعضاء دے اوپر سجدہ کراں۔ اللہ اکبر۔ ہن میں نو بول کے دسو کہ نبی نو حکم دین والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ تے اللہ ذو الجلال نے تے پورے قرآن دے اندر کتے بھی منع نہیں کیتا، پورے قرآن دے اندر یاد دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ یہ چلیا کہ منع تے اللہ نہیں کیتا ہے، لیکن مالک کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے ذریعے منع کیتا ہے، کیونکہ قرآن اور پیغمبر دے فرمان دے اندر کوئی فرق نہیں۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضرات سے واسطے تے اللہ ذو الجلال نے فرمایا سی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ او لوگو ساڈا پیغمبر جس بات تو منع کر دوے اس بات تو رک جایا کرو۔ کلے پیغمبر دی بات نام لیا، اللہ ذو الجلال نے اپنا نام نہیں لیا۔ فرمایا نبی جس بات تو روکے اس بات تو رک جایا کرو، جس بات دا حکم دوے اس بات نو من لیا کرو، کیونکہ جنہیں نبی دی بات نو من لیا انہیں اللہ دی بات نو من نہیں لیا۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگے تے اللہ ذو الجلال نے بالکل واضح طور دے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ وہ جنہیں نبی دی من لئی انہیں اللہ دی من نہیں لئی۔ کیوں کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اور بردی فرما برداری نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کی تھی، ساڑھے واسطے رول ماڈل بن گئے۔ نبی دے صحابہ ساڑھے واسطے رول ماڈل بن گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تائیں تے میں دعوت دینی چاہ رہا، آقا دے صحابہ نال دوستی بنا، آقا دے صحابہ نال دوستی بنا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔
او نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ او نہ میرے آقا نو قریب ویکھیا اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا نصیب ویکھیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا کہیں دے نہیں سبحان اللہ وہ تھک گئے ہو ایک باری اچھی کہو سبحان اللہ اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو ایک ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ ایک ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو ویکھیا صحابہ سائیں دے ہر حال نو ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور کیسی زندگی گزار کے گئے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر بڑے باوفا بکمال دس دن دکھ سکھ وچ نال نال دس دن نال دس دن سولی تے بھی کہندے رہے سچائے الہ سولی تے بھی کہندے رہے سچائے الہ اللہ اکبر کبیرہ تے دو مثالاں میں پیغمبر دے صحابہ دیاں عرض کر کے اپنی بات نو ختم کرا اللہ اکبر کبیرہ وہ پیغمبر دا صحابی وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ہو گئے بیمار تے بیماری اس طرح غلبہ حاصل کر گئی آگئے حکیم اور ڈاکٹر اور طبیب انہوں نے آکے چیک کیتا جناب سراقہ نو کہن لگے بچن نہیں لگا انہوں موت آ جائے گی بس ادھی ہون خدمت جنی کو کرنی ہے 2-4 دن کر لو جو ساڑھے بھی ڈاکٹر حضرات جواب دے دیں دے انہوں دے علم دے اندر جدوں کوئی بات سمجھ دے اندر نہ آئے کہ انہوں نے مریض نو لے جاؤ آجے اس وقت دے طبیباں اور ڈاکٹرہ نے کہہ دیتا کہ سراقہ بن مالک نہیں بچے گا آج گیا یا کل گیا اللہ اکبر کبیرہ تے لاہور دے اندر زندگی گزارنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا اے پیغمبر دا صحابی کی کہندہ لوگو مینوں اجے موت نہیں آنی موت دا دے پتہ ہی کوئی نہیں کسے نو کدوں آئے گی کتھے آئے گی وہ تو نبی دا صحابی ہے وہ صحابی ہو کے تو کہنا مینوں اجے موت نہیں آنی وہ سراقہ تینوں کنے خبراں دے دیتیاں کہ تینوں اجے موت نہیں آنی اللہ اکبر کبیرہ صحابی کہندا لوگوں مینوں موت آئے گی ضرور لیکن مینوں اجے موت نہیں آنی موت آنی ہے نا جی ہر بندہ کسے نوں پتہ ہے کدوں آنی کوئی پتہ نہیں زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی اگر امیروں کی اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی وقت دا پہیا گھومدا جا رہے بڑی تیزی نال او سی نا نواب افکالا باغ نواب امیر محمد خان او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی گلیاں دے اندر پھردا رہندا سی آپ ایویں ہسدیاں رہنا گلاں باتاں کردیاں کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑو جانا ایک دن نا جا رہا تے نواب صاحب نے گڈی روکی شیشہ تھلے کیتا کہن لگے ہاں بھائی اوہ سنا آج کل کیسی گزر رہی ہے تے ہس کے پتہ کی کہندا اوہ نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا انہیں کیا ایک کملے نے کوئی سرلی ماری کہنے لگے وہ میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے آئے ہیں کتھوں لب گئی ہے میرے برابر دی جائیداد اور ریاست دا مالک ارباں خرباں دے معاملات وہ کتھوں لب لے ہیں تے اس بے وقوف جنہ دماغی توازن درست نہیں سی انہیں پتہ کیا کیا کہندہ او نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی اے بھی مقدرانال
یہ بھی مقدرہ نالو میرے بھائیو کوئی پتہ نہیں کدوں موت آئے گی تے کتھے آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سراقہ وہ تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ تینوں اجے موت نہیں آنی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مولانا احمد اللہ حامد حافظہ اللہ تعالیٰ دے مرکز دے اندر تقریب بخاری دے اندر شرکت کرنے والے میرے پیارے خوش نصیب مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا. اس صحابی نے جواب کی دیتا ہے. فرمان لگے او لوگو ایک وقت ایسا سی کہ اللہ دے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی او سراقہ اس دن تیری کیفیت کی ہوئے گی جدوں کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے. اللہ اکبر. اے میرے پیغمبر دی پشین گوئی سی, اے نات کے وحی دی پشین گوئی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اجے تک کسرا دے کنگن میرے ہتھاں دے اندر نہیں پہنائے گئے اور میرا ایمان ہے کہ رب ذوالجلال دی قسم ہے دنیا دے ہر انسان دی بات غلط ہو سکتی ہے, آمینہ دے لال دی مبارک زبان دے وچوں نکلنے والے بول غلط نہیں ہو سکتے. ساڈا بھی ایمان ہے, پھر اپنی مرضیاں کیوں کر دے ہو؟ اپنی مرضیاں پھر کیوں کر دے ہو؟ پھر نبی دی من دے کیوں نہیں؟ صحابہ دا تے ایمان سی کی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے. ایک لفظ تے تسی میرے نال بول لو نا بہار آ جانی چاہیے دی ہے. قرآن صرف کہہ دے ہو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے. قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. اوے موت دے اوپر میں نو یقین ہے لیکن اس تو بھی بڑا یقین میں نو پیغمبر دی بات دے اوپر ہے. اللہ دی قسم ہے جب تک نبی دا فرمان پورا نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک میں نو موت نہیں آئے گی. پھر دنیا نے اے منظر دیکھیا کہ حکیمہ طبیبہ ڈاکٹران دے تجربے دنیا تے غلط ثابت ہو گئے. اللہ ذوالجلال نے جناب سراقہ نو شفا عطا فرما دیتی. امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر جدو کسرا فتح ہویا ہے اور امیر المومنین دنیا دے عظیم جرنیل دے ہتھاں دے اندر کسرا دے کنگن پگڑے نے, آپ نے فرمایا لوگو دسو سراقہ کتھے آ؟ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے. اللہ اکبر. آئیے میں اپنی آخری بات رد کرنی چاہ رہے ہیں. وہ پیارے علی نو سرکار مدینہ نے حکم دے دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ میرا پیغمبر کتنی عظمت والا ہے لاہور والے آ. وہ کہیں دینے الفضل ما شہیدت بہل آدھا, فضیلت و ہم دیئے جدہ اعتراف دشمن بھی کرے تائیں تے ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد بات کہہ گیا سی. وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاتوں کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا, بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. میں پیغمبر دی عظمتوں قربان جاواں تائیں تے میں اپنی عقیدت دا اظہار کر کے تیرے جذبات نو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, سو رب دی جگ اندر, سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے, سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے. مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں, مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں, جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے.
اللہ اکبر کبیرہ. اس پیغمبر نے حکم فرمایا اے پیارے علی پہنچ جا روضہ خاک تے ایک بی بی جا رہی ہو جدے کول ساڈا لیٹر ہے او دے اندر مسلماناں دے راز لکھے نے او لیٹر او دے کولوں واپس لے کے آ دیکھ محبت اینو کہندے نے اوے فرما برداریاں اینو کہندے نے ایمان اینو کہندے نے. اللہ اکبر. او تیریاں میریاں گلاں او عشق دے اظہار کرنا تے آسان ہے پیغمبر دی محبت دے نعرے مارنے بڑے آسان نے. اللہ ذل جلال دی قسم ہے اینو کہندے نے محبت کہندے نے ان المحب لمن یحب مطیع. او لوگو جدے نال محبت کری دی او دی بات بھی مننی دی ہے جدے نال پیار کری دا او دی گل بھی مننی دی ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پہنچے اس مقام تے روضہ خاک تے اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دی صداقت دیکھ لے اوتھے واقعی او بی بی موجود سی. جا کے اوندا گھیراؤ کر لیا بی بی خط دے دے. کوئی نہیں میرے کول کیڑا خط میرے کول کوئی خط نہیں. آپ فرماندے نے بی بی دے دے خط تیرے کول ہی ہے. کہندی ہے میں تانوں آکھیا میرے کول خط کوئی نہیں. بی بی خط تیرے کول ہی ہے. اللہ اکبر. اچھا تلاشی لے لو. نہیں من دے پھر تلاشی لے لو. تلاشی لئی سامان دی تلاشی لئی خط نہیں ملیا. بی بی کہہ رہی ہے خط نہیں ملیا. تلاشی لئی خط نہیں ملیا. اللہ ہن جانا چاہیے واپس. نہیں 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 بی بی خط تیرے کو لیے خط دے دے اور یاد رکھ لے اگر تو خط نہ دیتا پیارے علی ہے تیرے مرتضی فرماندے نے بی بی اگر تو خط نہ دیتا تیری جامہ تلاشی لوانگے. اللہ اکبر. برہنہ کر کے تلاشی لے لوانگے. انہیں جدوں دیکھیا جناب علی پیارے علی دی حیبت جلال اللہ اکبر کبیرہ بات دے اندر پختگی اور یکسوئی تے او ڈر گئی انہیں اپنے والاں دے اندر خط چھپایا سی. خط کٹ کے اگے پکڑا دیتا. خط کٹ کے دے دیتا. جناب علی کو پوچھے آگیا پوچھن والا پوچھدا ہے علی یہ کی گل ہو گئی. اوے علی بی بی تے کہہ رہی سی میرے کول خط کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تسی تلاشی بھی لئیے تے خط نہیں ملیا. اے دے باوجود اتنی بڑی بات ہوئے پیارے علی تسی کیوں کیتی ہے کہ بی بی تیری جامہ تلاشی لوانگے خط لین تو بغیر واپس نہیں جاوانگے. علی اتنی بڑی بات کیوں کر دیتی ہے تے لاہور دے اندر یاد آن والے میرے اس جملے نو اپنے پلے بن کے لے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے میں اپنے الفاظ دے اندر بیان کرن لگیا. حضرت علی فرماندے نے لوگو تلاشی کہندی سی خطے دے کول نہیں. تلاشی کہندی سی کہ خط اس بی بی دے کول نہیں لیکن علی دا ایمان کہندا سی خط اے دے کول ہی ہے. کیوں کہندا سی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے. ہن مینوں تسی اپنی ایمانداری نال ایک گل دسنی. کدی کوئی سکھ ویکھیا نہیں فوٹوਆਂ شوٹوਆਂ تے ویکھیا ہی ہونا صحیح جنہیں ویکھیا وہ دسے ویکھیا نا. ساڈے حکمراناں نے ہور تے کوئی کم نہیں کیتا. انہاں نوں وکھاون دے بڑے انتظام کیتے نے انہاں نے. سکھ اگر ساڈے اس بازار دے وچوں لنگ جائے نا تے او آخری نکر تک پتہ لگ جائے گا بھی کوئی سردار صاحب گئے. او دی وجہ انہیں اپنی ایک پگڑی رکھی ہے گرو دے طریقے دے مطابق داڑھی بھی رکھی ہے ہاتھ دے اندر کڑا بھی پایا ہے جنہ مرضی پڑھیا لکھیا ہوئے پنجابی بھی بولتا ہے. یعنی اپنی تہذیب اپنا کلچر اپنی شناخت کسے بھی محکمے اندر چلا جائے چھڑن واسطے تیار ہی نہیں. دوسری طرف ہندو نو دیکھو انڈیا دے اندر بابری مسجد گرا دیتی رام مندر تعمیر کرنے دا سرکاری سطح تے اعلان ہو گیا. مسلمانہ نے کوئی بیچارے نے چھوڑ انہوں نے کہا جنہوں زیادہ تکلیف ہے جائے بارڈر کراس کر کے پاکستان. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ مذہبی اعتبار دینال اس ملک دے اندر جتنا کوئی متعصب اور متشدد ہوئے گا اتنی زیادہ او دی عزت ہے اتنے زیادہ انہوں ووٹ ملن گے. یعنی وہ اپنے مذہب تے اتنا پکا ہے. تیسری مہذب دنیا جدے تو اسی بڑے متاثر آئے روز نبی پاک دے خاکے کیوں بنان دے نے.
آئے روز قرآن دے اوراق کیوں جلاندے نے، قرآن دے اوراق نو ٹیشو پیپر کیوں بناندے نے؟ تکلیف کس بات دی ہے؟ اسی کسے دا خاکہ بنایا؟ اج تک کوئی نکمے تو نکمہ مسلمان انہیں کسے دے مذہبی رہنما دا خاکہ بنایا تے میں نو دسو کسے دا نہیں بنایا؟ پھر ساڑھے پیغمبر دے خاکے کیوں بنائے جا رہے نے؟ وہ تے بڑی مہذب دنیا ہے۔ مذہبی تعصب، اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نہ میں اس چیز دے قابل تے نہیں، بڑے بڑے محدثین اس مسند دے اوپر بیٹھ کے گفتگو کر چکے نے، میں ایک ادنا طالب علم ہاں، لیکن میں تساں احباب دے سامنے تسی بھی اس بات نو جان دے ہو کہ اگر تورات اور انجیل اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہوندیاں، یورپ دے اندر عیسائی انہاں نو ضرور نافذ کردہ، انہاں کولتے موجود ہی نہیں، ساڑھے کولتے قرآن موجود ہے۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے کہ انہاں دے دلاں دے اندر صرف مذہبی تعصب، حتی تتبع ملتہم، مذہبی تعصب ہے، مذہبی تعصب۔ یہودی ہوتے ہے ہی دنیا دی متعصب ترین قوم، تو انہوں پتہ ہے اللہ محفوظ فرمائے، میں مثال دے طور تے دسن لگی، کوئی بھی غیر یہودی اگر یہودی بننا چاہے تو وہ نہیں بن سکتا، انہوں اپنے اندر وہ شامل ہی نہیں کر دے۔ نسلی طور تے جڑا یہودی آ رہے ہیں انہوں یہودی من دے نے، باقی کسی نے من دے ہی نہیں، باقی ساری دنیا انہوں دے نزدیک ناپاک ہے۔ ہون میں توڑے سامنے چارے قوماں، یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے، عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے، سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے، ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے، تے مسلمان نو وہ ساڈا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں؟ وہ ساڈا بھی کوئی نبی ہے کہ نہیں؟ ساڈی بھی کوئی تعلیم ہے کہ نہیں؟ پھر کی ہو رہا ہے سانو؟ اسی کدھر جا رہے ہیں؟ ساڑھے تے نوجوان دی شکل دا ڈیزائن ہفتے بعد بدل دے، اسی 4 دن ادھر رہے آئیے ادھر پہچاننے مشکل ہو جانے ہیں۔ ساڑھی گفتگو، لباس، چال ڈھال، سانو بھی کسی نے کچھ دسیا ہے کہ نہیں دسیا؟ ساڑھا بھی کوئی وڈ وڈیرا ہے کہ نہیں؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ساڑھی تہذیب، کلچر، شناخت، قرآن، حدیث، ضابطہ حیات، ساڑھا کچھ بھی نہیں۔ اسی ہمیشہ ہونا تو متاثر ہونے ہیں جڑے ساڑھے پیغمبر دے دشمن نے۔ بھائیو اس بات دے اوپر تسی غور کرنا ہے، تسی خود غور کرنا ہے۔ ساڑھی حالت تے دیکھ لو کدی، اسی جدھر جائیے ہو جے ہو جانے، اسی تے دنیا نو اپنے پیچھے لگانا سی، سانو بن کی گیا۔ آئیے واپس آئیے، واپس آئیے، رب ذوالجلال دی قسم ہے، عظیم پیغمبر دے عظیم امتیو، تواڈے کول عظیم ضابطہ حیات ہے، دنیا توانو فالو کرم تے مجبور ہو جائے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، جو تعلیم، جو محبت دا پیغام، جو مثالی انسان بننے دا درس اور ضابطہ حیات اج دے مسلمان دے کولے، کسے دے کول بھی نہیں۔ اج میرے ملک دے اندر سب تو زیادہ سازشاں کیوں کیتیاں جا رہی ہیں نے؟ اس پاکستان دے اسلامی تشخص نو مجروح کیوں کیتا جا رہا ہے؟ میرا جسم اور میری مرضی دے نام دے حیا باختہ مظاہر کہ اللہ دی قسم ہے کوئی ادنا غیرت مند مسلمان بھی جس بات نو برداشت نہ کر سکے، او نعرے کیوں لگائے جا رہے نے؟ حضرات او تہذیب، او بد تہذیبی جنہ دا اسلام دے نال کوئی موازنہ ہی نہیں، وہ تیرا اور میرا کی مقابلہ ہے؟ تو کتے دے بچے نو گود لین والا، میں انسان دے بچے نو گود لین والا، تو ہم جنس پرستی نو قانونی حیثیت دینے والا، میں شرم و حیا دی دعوت اور ترویج کرنے والا، اے تو بڈھے والدین دے اوپر ظلم دیاں حداں توڑ کے اور انہاں واسطے اولڈ ہاؤس کیمپ کرنے والا، اور میرا دین باپ دی رضا نو رب دی رضا قرار دینے والا، ماں دے قدماں دے تھلے جنت نو قرار دینے والا، بیٹی نو رحمت قرار دینے والا، عورت نو گھر دی 4 دیواری دی ملکہ بنانے والا، تیرا اور میرا کیا معاملہ ہے؟ رب ذوالجلال دی قسم ہے
انہاں دی بد تہذیبی اسلام دے نیل دے اندر غوطے کھاندی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم جنس پرست معاشرے کتنی دیر تک چل سکتے سن؟ انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں بلڈنگانے مسمار ہونا ہی ہونا سی۔ ہم تکلیف اس بات دی ہے کہ مسلمانہ دے دلان دے وچوں بھی روح محمد نو کٹ دیتا جائے، حیا اور غیرت نو کٹ دیتا جائے۔ ایسے وجہ تو قرآن دے نال دشمنی، ختم نبوت دے نال دشمنی، حیا دے نال دشمنی، غیرت دے نال دشمنی، انسانیت دے نال دشمنی، عورت دے نال درندگی۔ لیکن میں اس بات دا اعلان کر کے جا رہے ہیں، دو تر لائن کھچ دیتی گئی ہے۔ فیصلہ تیرے حد دے اندر ہے کہ تو حیا والے رستے نو اختیار کرنا ہے یا بے حیائی دے رستے نو اختیار کر کے تباہ و برباد ہونا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ان قریب تسی دیکھو گے حیا دے دشمن، غیرت دے دشمن، دین دے دشمن، نبی دے دشمن، قرآن دے دشمن، اسلام دے دشمن زمین بوس ہو جان گے۔ رب دا قرآن اور نبی دا فرمان قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ الرحمن۔ انہاں دا تے ساڈا کی مقابلہ ہے، لیکن میرے بھائیو بس عقیدہ ہونا چاہیے کیڑا؟ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے، سارے محبت نال کہہ دیو، میں بات ختم کرن لگے ہاں۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے، قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب، او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی۔ انشاءاللہ الرحمن تفصیلی گفتگو پھر کسے ٹائم تے ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے کہ جنہاں نے دین دا علم حاصل کیتا ہے، اللہ پاک اس مرکز نو پورے علاقے واسطے، سارے جہان واسطے منارہ نور بنا دوے، اور والدین واسطے اور اساتذہ واسطے اولادہ نو صدقہ جاریہ بنا دوے۔ اللہ پاک عفت و عصمت دی حفاظت فرمائے، تو اللہ پاک اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ تیری خاص توفیق اور رحمت دے نال اس گئے گزرے دور دے اندر جو بلا شبہ فتنیاں دا دور ہے، افراد تفریح دا دور ہے، دین دشمنی اور دین بیداری دا دور ہے، پھر بھی تیری توفیق دے نال اینا اداریاں دے اندر اے ادارے جڑے اسلام دے قلعے بنے ہوئے نے اور دین دی ترویج و اشاعت کر رہے نے، اللہ اے اللہ تو غیب دے خزانیاں دے وچوں انہاں اداریاں دی مدد فرما، اللہ ہر میدان دے اندر نصرت فرما، اللہ جو بچے پڑھ رہے نے اللہ انہاں نو پوری کائنات واسطے رشد و ہدایت دا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ساڑے انتہائی قابل احترام بزرگ مولانا احمد اللہ حامد صاحب حفظہ اللہ تعالی اس عمر دے اندر بھی دن رات محنت کاوش کر رہے نے، اللہ انہ دی اولاد انہ دے جملہ رفقہ کار اللہ سب دیاں محنتاں نو قبول فرما۔ اے اللہ انہ نو مزید ہمتاں طاقتاں عطا فرما، اے اسی طرح اسلام دشمناں دا مقابلہ کر دے رہن، اے اللہ اے اسی طرح نظریات دا تحفظ کر دے رہن، اللہ اسی طرح نظریات دے دشمناں نو تباہ و برباد کر دے رہن۔ اے میرے اللہ جی جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے اللہ سب دی مقابر نو بکا نور فرما۔ اے اللہ علماء کرام محدثین خطبہ عظام مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی، اے اللہ جتنے بھی علماء نے بیان کیتا ہے اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرما، اللہ سانو عمل کرنے والا بنا۔ اے میرے اللہ اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ہر قسم دے شرطوں ہر قسم دے فتنے فساد تو محفوظ فرما۔
اے میرے اللہ جی اللہ فتنیاں دا دور دورہ ہے اللہ سانو ساڑیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما اللہ عفت و عصمت چادر و چار دیواری ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما اے اللہ آسمان تو خیر دے فیصلے فرما اے اللہ آنے والے حالات تیرے علم دے اندر نے اللہ ہر قسم دی آفات و بلیات تو محفوظ فرما اللہ دنیا بھی بہتر فرما اللہ آخرت بھی بہتر فرما اے اللہ اس ادارے دے جملہ معاونین تعاون کرنے والے سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر برکتہ عطا فرما رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.